آپ نے کہا کہ بالکل رد عمل آئے گا، اور رد عمل آنا شروع ہو بھی گیا ہے. چین کی جانب سے امریکہ کی تمام مصنوعات جو چائنا میں درآمد ہوتی ہیں ان پر 34% غالباً ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. تو اب یہ تو جواب تو آنا شروع ہو گیا ہے. اور آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نفاذ کیا گیا ہے ٹیرف کا، یہ ایک نارمل امریکن پالیسی ہے تھنک ٹینک کی، یا پھر کوئی اور بھی ہوتا تو یہی فیصلہ کرتا، یا یہ صرف ٹرمپ کا ہی فیصلہ ہے؟ دیکھیں، ٹرمپ کافی عرصے سے اس چیز پہ قائم ہے. وہ بلیو کرتا ہے، یقین رکھتا ہے پروٹیکشنزم پہ. اور اس کا خیال یہ ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ درست نہیں ہے لیکن اس کے ذہن میں تو درست ہے، کہ امریکہ جو ہے وہ کمپیٹیٹو زیادہ ہو سکتا ہے اگر باقی ملک جو ہیں ان پہ اگر ٹیرف لگایا جائے اور امریکن مینوفیکچرنگ اور امریکن کمپنیز کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو وہ تو قائم ہے اس یقین پہ. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے یہ اپنے ملک کا کتنا نقصان کرتا ہے. اس لیے کہ اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ کوئی سینسیبل معاشی ایکسپرٹ ہے امریکہ میں جو سمجھتا ہے کہ اس پالیسی سے امریکہ کو کوئی فائدہ ہوگا. لیکن صدر ٹرمپ جو ہے اس نے بس فیصلہ کر لیا، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے یک طرفہ فیصلہ ہی کرتے ہیں. وہ خاص کسی کی سنتے تو ہے نہیں، یہ ان کی پرسنالٹی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو ماضی میں بھی نہیں. رسپانس آئے گا. جی بالکل، ماضی میں بھی جی نہیں بات. سنتے رہے اور اب تو مکمل طور پر پاور کے ساتھ آئے ہیں. اچھا ملیح صاحبہ، ایک بڑی اہم بات ہے پاکستان کے لیے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہم ایک بات تو ہے جو کہی جاتی ہے کہ جب بھی کرائسس آتا ہے تو اس سے مواقع بھی نکلتے ہیں، اپارچونیٹیز بھی نکلتی ہیں. ہم اس سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر اس کو پازیٹیولی دیکھا جائے؟ کیونکہ جو ہمارے انٹرنیشنل کمپٹیٹیو ہیں معیشت کے حوالے سے، بنگلہ دیش ہو گیا، چائنا ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، ان ممالک پر ٹیرف زیادہ عائد کیا گیا، پاکستان پر کم. جیسے سری لنکا پر 31، چائنا پر 34 اور بنگلہ دیش پر 37% عائد کیا گیا، پاکستان پر 29%. تو ہم اس سے یقینی طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہاں پر اگر چاہیں تو. پہلے تو ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ہمارے لیے، اور یہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بہت، ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے بہت ہی بڑا دھچکا ہے. ہمارے آپ کو معلوم ہی ہے 5.5 بلین کے قریب ایکسپورٹس ہیں امریکہ، جو کہ ہمارا سب سے بڑا مارکیٹ ہے. بلکہ 17% ہمارے جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ امریکہ ہی جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس سے ڈبل جو ہے ہمارے ایکسپورٹس وہ یورپین یونین جاتے ہیں، 9 بلین کے لگ بھگ. تو پہلے تو پھر یہی بات ہے کہ جی اس سے ظاہر ہے ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ مہنگے ہو جائیں گے ٹیرفز لگنے کے بعد، اور امریکہ میں ان کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. سو اس سے ایکسپورٹس جو ہیں وہ کنٹریکٹ کریں گے. لیکن جو آپ نے بات کی اور درست بات تھی کہ اس میں ایک اپرچونٹی بھی نکلتی ہے، اور وہ اپرچونٹی یہی ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی، کہ جو ممالک ہیں جن پہ، جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں جن پہ ٹیرف زیادہ لگا ہے، تو کیا ہم ان سے ان کا مارکیٹ شیئر لے سکتے ہیں امریکہ کے حوالے سے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ کچھ ممالک جو ہیں ہمارے کمپیٹیٹرز ٹیکسٹائلز میں، بیکاز موسٹلی تو ہمارے ایکسپورٹس ٹیکسٹائلز ہی ہیں، جی ان پہ ٹیرف ہم سے کم لگا ہے. مثال کے طور پہ انڈیا کم لگا ہے، ٹرکی کم لگا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہم لیوریج کر سکتے ہیں. لیکن جہاں ہمارے نقصان ہے تو اس کا تو پھر دیکھیں نا، اس کا تو جو جواب ہے وہ تو ایک طرح سے ہمارے پاس ہی ہے نا. ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے لانگر ٹرم میں کہ اور منڈیاں ڈھونڈیں، مارکیٹس ڈفرینٹ ڈھونڈیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو ہماری ایکسپورٹ بیس اتنی نیرو ہے اس کو ڈائیورسفائی کریں. لیکن 70 بلکہ 80% کے قریب ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں امریکہ، وہ ہیں ٹیکسٹائلز اور اپیرل، میڈ اپ ٹیکسٹائلز. تو اگر آپ لو ویلیو ایڈڈ پہ ڈیپینڈ کرتے رہیں گے، جو کہ ہم کر رہے ہیں اس وقت، تو اس کا تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اپرچونٹی ہے یا کوئی فائدہ ہے. جس چیز کی پاکستان کو ضرورت ہے میں سمجھتی ہوں وہ پاکستان میں ہی ہو سکتی ہے، وہ واشنگٹن میں نہیں ہوگی. تو جو مرضی وہ ٹیرف لگاتے پھریں، اگر ہم نے واقعی اپنی معیشت کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو ہمیں ریفارمز کی طرف جانا ہے. ہمیں اپنے ایکسپورٹرز سے ایکسپورٹ بیس کو بڑھانا ہے، اور ہائی ویلیو ایڈڈ گڈس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. اس وقت تو سارے لو ویلیو ایڈڈ، سب تو نہیں لیکن بہت حد تک ہمارے لو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جاتے ہیں. مثال کے طور پہ چادریں اور تولیے، جی وہ تو بہت ہی لو ویلیو ایڈڈ ہے.
اور بلک جو ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی امریکہ وہ اسی قسم کے پروڈکٹس پہ مبنی ہے. تو وی ہیو ٹو چینج آل آف دیٹ. اور اس پہ وی شوڈ ناٹ ویٹ فار واشنگٹن کہ جی ٹرمپ کی پالیسی آئے گی پھر ہم کیا کریں گے. ہمیں اپرچونٹیز خود بنانی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب میری آج کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ جاوید بلوانی صاحب سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں صنعت کار اس کو پازیٹیولی بھی لے رہے ہیں, کچھ پریشان بھی ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو شپمنٹ کے ذریعے امریکہ میں ایکسپورٹ جاتی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے, کیونکہ جب وہ وہاں پہنچیں گے, یہاں سے تو کچھ طے کر کے گئے تھے, جب وہاں پہ مال پہنچے گا تو اس وقت اس پر ٹیرف عائد ہو چکا ہوگا, تو اب پریشانی کا عالم ہے ضرور. لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے ان کی جو ملاقات ہوئی تھی گزشتہ روز, اس میں پرائم منسٹر بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اس معاملے کو لے کر. انہوں نے جو یہاں پر اعلان کیا ہے صنعت کاروں کے ساتھ مل کر بجلی کی قیمتوں میں کمی کا, اس سے پہلے انہوں نے صنعت کاروں سے اس حوالے سے بات کی ہے اور ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو امریکہ سے ایکسپورٹ ہو کر پاکستان میں آتا ہے مال, اس حوالے سے ہم اس میں بہت منیمم لیول پر اس کو ٹیرف عائد کر کے اور پھر اس سے امریکہ سے بات کریں گے. اس کے کچھ امکانات ہیں, آپ سمجھتی ہیں ہو سکتی ہے بات؟ دیکھیں جو بڑے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں امریکہ کے وہ تو مذاکرات میں ضرور جائیں گے, اور امریکہ کی توقع بھی یہی ہے کہ نیگوسیشنز ہوں گے ان کے, تاکہ یہ ساری جو ٹریڈنگ ریلیشن شپ ایک دم سے تو نہیں ختم ہوگی نا. بہت ساری چیزیں امریکہ تو بناتا ہی نہیں ہے, اس کی سپلائی چینز تو باہر ہیں. سو مذاکرات کی تو ضرورت ہوگی. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے یعنی کہ ہماری مذاکراتی جو پوزیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے جتنی کہ بڑے بڑے ملکوں کی ہے یا جو بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں. بلکہ چھوٹے چھوٹے ملک بھی جو ہیں وہ کہیں زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹو امریکہ بنسبت ہمارے. تو یس ہمیں ضرور مذاکرات میں جانا چاہیے, لیکن آئی ہوپ کہ ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز بھی ہے جس کی ضرورت ہے میرا خیال ہے ہمیں, جس سے کہ ہم اس قسم کے کمپلیکیٹڈ ایک ایشو کو آگے لے جا سکیں اور امریکہ کو امریکہ کی انتظامیہ کو آمادہ کر سکیں کہ جو ٹیرفس انہوں نے لگائے ہیں اس پہ کچھ ان کو نرمی دکھانی چاہیے اور کچھ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. سو آئی ڈونٹ نو, پرائم منسٹر تو ہمیشہ ہی ہر چیز پہ ہی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن آئی تھنک ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے, اور ریئلسٹک ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہونا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.